دنیا کو سنائی دینے والا شور خاموش ہو سکتا ہے، لیکن ضمیر کی ملامت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اسے پہلے کسی آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ وہ اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل بن سکے۔ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا خاتمہ بالخیر یعنی ایمان پر موت میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر زبان پر سفید تہ جم جائے تو جان لو کہ تمہارا ہاضمہ خراب ہے اور معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے۔ بات کرتے وقت جو زیادہ ہاتھ ہلاتا ہے وہ دل کا صاف اور سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ شیر وہ نہیں جو جنگل میں دھاڑے، بلکہ شیر وہ ہے جو ہوس اور لالچ کے سامنے سر نہ جھکائے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 نئے راستے کھول دیتا ہے، مگر ہماری نظر صرف بند دروازے پر رہتی ہے۔ اگر روزانہ رات کو ایک ہی وقت پر آنکھ کھلے تو یہ روحانی بیداری کی علامت ہے۔ اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز کے دوران کثرت سے جمائی آنا شیطان کی طرف سے سستی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کے سامنے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے دل سے اپنی عزت خود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ انسان کو اپنا سایہ تب بڑا نظر آتا ہے جب سورج غروب ہونے والا ہو۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا زوال قریب ہو تو اسے اپنا تکبر بہت بڑا لگنے لگتا ہے۔ سچ مولی کی طرح کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ روح کے امراض کے لیے بہترین دوا ہے۔ اپنی طاقت کا روب کمزوروں پر نہ جھاڑو، کیونکہ تم سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے جو تمہاری شہ رگ کے قریب ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کی خوشبو انسان کے کردار کو پہلے سے بھی زیادہ معطر کر دیتی ہے۔ اگر چڑیوں کے ہجوم میں رہو گے تو کبھی عقاب کی طرح اڑنا نہیں سیکھو گے۔ اپنی صحبت بدلو، تمہاری پرواز بدل جائے گی۔ جس برتن میں جتنا کم ظرف ہوگا وہ بجنے میں اتنی ہی زیادہ آواز دے گا۔ بڑے انسان ہمیشہ خاموش اور گہرے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، لیکن ضمیر کا سکون صرف اللہ کی اطاعت اور سچائی میں ملے گا۔ رات کے وقت تیز خوشبو لگا کر سنسان جگہوں پر جانا یا اکیلے سونا جنات کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ جو شخص غصے کے وقت خاموش ہو جائے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جس انسان کی آنکھوں میں ضرورت سے زیادہ چمک ہو وہ ذہین اور دور اندیش ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی بات بار بار کاٹے وہ نفسیاتی طور پر خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور توجہ چاہتا ہے۔ جس انسان کے کپڑوں سے ہمیشہ پاکیزہ خوشبو آئے اس کے خیالات میں بھی پاکیزگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ حدیث میں مردوں کو 2 اجنبی عورتوں کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیشہ دائیں یا بائیں سائڈ سے راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کھیرا اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال جسمانی کمزوری اور دبلے پن کا بہترین علاج ہے۔ یہ دبلے پتلے افراد کا وزن بڑھانے اور انہیں صحت مند بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق روزانہ نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھانے والا محفوظ رہتا ہے۔ اسے اس دن نہ تو کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو اثر کرتا ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہوں، حدیث میں ایسی عورت کو زانیہ کے برابر گناہگار کہا گیا ہے۔ اگر پاؤں کے تلووں میں جلن محسوس ہو تو یہ جسم میں خون کی کمی یا گردوں کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔
لیمو کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ آج میں وہ آپ کو 5 کام بتاؤں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق بے شرم ہو کر کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پرانے کپڑے پہننا۔ اگر آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو پرانے اور سادہ لباس میں گھر سے نکلنے میں کبھی شرم نہ کریں۔ عزت تقویٰ میں ہے، لباس میں نہیں۔ نمبر 2، والدین کی خدمت۔ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے، ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنے یا ان کے چھوٹے کام کرنے میں کبھی شرم نہ کریں، چاہے آپ کا رتبہ کتنا ہی بڑا ہو۔ نمبر 3، حلال روزی کمانا۔ محنت مزدوری کر کے حلال رزق کمانے میں کبھی شرم نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ مانگنا شرم کی بات ہے، محنت کر کے کھانا شرم کی بات نہیں۔ نمبر 4، غریب دوست رکھنا۔ اپنے غریب دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اور انہیں وقت دینے میں شرم نہ کریں۔ انسان کی قدر اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، علم کے لیے سوال کرنا۔ اگر آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو اسے سیکھنے یا کسی سے پوچھنے میں کبھی شرم نہ کریں۔ علم حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جس انسان کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر بہت ذہین، دور اندیش اور کشادہ دل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جن کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوتی ہیں وہ لوگ بہت گہرے اور رازدار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی باتیں آسانی سے کسی کو نہیں بتاتے۔